السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، بنی اسرائیل دے وچ ایک فاحشہ عورت بڑی مشہور و معروف آئی، بڑی خوبصورت آئی اور بڑی مال و دولت دی مالک آئی۔ اسے پیشے دے وچ اس عورت نے اتنا پیسہ کمایا کہ اس نے اپنا ایک محل بنوایا، اس دا بادشاہ دی طرح باقاعدہ تخت لگدا اور دن دے ٹائم اس تخت دے اتے وہ بیٹھ دی۔ ایک دن ایسا ہویا کہ قریب ہی ایک بستی دا نوجوان عبادت گزار اللہ تعالیٰ دا ولی اسے گلی دے وچوں گزرا، دروازہ کھلا ہا، وہ اپنے تخت تے بیٹھی آئی۔ نوجوان دے گزردے ہوئے اس عورت تے نظر پہ گئی، نظر ایسی پئی کہ وہ نوجوان اس عورت نو دل دے بیٹھا، وہ عورت اس دے دل دے وچ گھر کر گئی۔ نوجوان گزر گیا لیکن اس دا دل رو کر کے اتھے رہ گیا۔ نوجوان جدو واپس اپنی عبادت خانے چ پہنچا، نماز چ مصروف ہویا، ذکر و اذکار چ مصروف ہویا، تو اس دے تصور دے وچوں، اس دے خیالات دے وچوں عورت نکل نہیں رہی۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی، بڑیاں نمازاں پڑھیاں، بڑے چلے کیتے، بڑے روزے رکھے، لیکن عورت دا تصور، وہ عورت اس دے دھیان اور خیال اور دل چ ایسی بیٹھی کہ وہ نکلدی نہیں ہے۔ بالآخر مایوس ہو گیا کہ نہ عبادت دے وچ کوئی لذت آ رہی ہے اور نہ ہی عورت من دے وچوں نکلدی پئی ہے۔ اس عورت دے بارے اس نے معلوم کیتا، پتہ لگا کہ وہ ایک فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، اور وہ ایک رات دی اتنی زیادہ اجرت لیندی ہے۔ اس نوجوان دے کول جو کچھ بھی ہا، اس نے اپنا سارا کچھ ویچ دیتا اور اس نے اتنے پیسے اکٹھے کیتے جتنے وہ عورت ایک رات دے لیندی ہے۔ یہ پیسے اکٹھے کر کے اس عورت دے دروازے تے گیا، اس عورت نو جا کے ملا اور اس نو جا کے اس نے اپنا مدعا بیان کیتا۔ عورت نے اس نو ٹائم دے دیتا۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان نو جدو تنہائی دے وچ بلایا، اپنے نال پلنگ تے بٹھایا، وہ نوجوان اس دی چارپائی تے پلنگ دے نال بیٹھ گیا، اور اچانک اس دے دل دے وچ ایک خیال پیدا ہویا کہ میں ساری زندگی عبادت دے وچ گزاری، اللہ تعالیٰ دی بندگی کردا رہیا، اور اس ٹائم آ کے شیطان مینوں گمراہ کردا پیا ہے، مینوں بھٹکاندا پیا ہے، اور میں کس پاسے ٹر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایسا خوف طاری ہویا کہ جسم تے کپ کپی طاری ہو گئی، کمبن لگ پیا۔ اس عورت نے پوچھا کہ کی گل ہے، ڈردا کیوں پیا ہے، کمبدا کیوں پیا ہے؟ اس نوجوان نے انہوں دسا کہ میں کوئی بازارو شخص نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور اس طرح دا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ اللہ کرن والا بندہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن والا۔ لیکن اچانک گلی دے وچوں گزردیاں تیرے تے نظر پئی، دل تیرے تے آ گیا، اور تیرا خیال ایسا دل بیٹھا ہے کہ نکلدا نہیں، مجبور ہو کے تیرے کول آیا۔ لیکن ہن اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایسا خوف پیدا ہویا ہے کہ میں اپنے اس ارادے تو اور اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی دا طلبگار ہاں۔ اس عورت نے آکھا کہ چلو ٹھیک ہے، تیری ساری گلاں ٹھیک ہو سن، لیکن جس کم آیا نا وہ کر لے تے پھر چلا جا۔ اور لگا کہ نہیں، مینوں اللہ تعالیٰ تو خوف آندا ہے، اللہ تعالیٰ تو حیا آندا ہے، میرا مالک مینوں ویکھدا پیا ہے۔ یہ جڑا اے عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے نوں ویکھدا پیا ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر ایک ساڈے دل دے وچ پیدا ہو جاوے نا خیال، تصور، تو پھر ساڈے واسطے گناہ کرنے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاسے۔ رمضان المبارک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تے توکل، یقین اتنا زیادہ بندے نوں ہوندا ہے کہ بندہ منہ دے وچ پانی پا لیندا ہے کرولی کرن واسطے جدو وضو کردا ہے، لیکن گھٹ نہیں بھردا، اگ نہیں لگاندا، روزہ تصور دیندا کہ میرا مالک مینوں ویکھدا پیا۔ تو اگر ایک خیال پیدا ہو جائے نا کہ مالک ویکھدا پیا تے پھر گناہ بندے واسطے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان نو ایک خیال آیا کہ میرا مالک مینوں ویکھدا پیا۔ اس عورت نے پوچھا کہ تو کون ہے، کتھوں آیا ہے، نہ کی ہے، کیڑے قبیلے دا ہے؟ اس نے دسا، لیکن وہ نوجوان چلا گیا۔ نوجوان جدو چلا گیا نا تو اس عورت دے دل وچ ایک خیال پیدا ہویا، جدو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نو ہدایت دینی ہوئے، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاتھ وچ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول ہدایت منگنی چاہیے،
ہمیشہ ہدایت منگتے رہنا چاہیے۔ اس عورت نو یہ سبب بنا، اس درویش، اس نوجوان دے آمن دا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت نو ہدایت دینی ہے۔ اس فاحشہ نو، اس بدکار عورت، اس دل وچ خیال پیدا ہویا کہ ایک نوجوان ہے، اتنا عبادت گزار ہے کہ زندگی کے بعد وہ اس گناہ دے قریب نہیں گیا، ارتکاب نہیں کیتا اس نے، لیکن اس دے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف اس دے اتنا طاری ہے۔ میرا کی بنسی کہ میں ساری زندگی اسے کام وچ گزار دیتی، ساری زندگی بدکاری وچ گزار دیتی، پورے علاقے نو میں بدکاری تے لایا ہویا، میرا کی حشر ہو سی؟ خیال پیدا ہویا نا، تو بھول گیا سارا کچھ۔ اٹھی جی، کپڑا لیا، بکل ماری اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام دی بارگاہ جا پہنچی۔ پورا علاقہ جاندا اس عورت نو، ہر بندہ اس تو واقف آ، اس دی شکل و صورت تو واقف آ، اس دے نا تو واقف آ۔ جڑا دربان ہے نا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام دا، اس نے جا کے دسا کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نو ملن واسطے آئی ہوں۔ وہ دوڑدا ہویا گیا اور اس نے جا کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نو عرض کیتی کہ حضور فلاں بدکار عورت تھوڑے کول آئیے، تھانوں ملن واسطے آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، دفع ہو جاوے، میں اس نو ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام جان دے آئے کہ اس عورت دی شہرت کس طرح نال ہے، وہ کتنی بدکار عورت ہے، کتنے لوگاں نے اس نے گمراہ کیتا ہوا ہے، کتنے لوگاں نے اس نے زنا کاری تے لایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے ملن تو انکار کر دیتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام تک یہ گل تے نہ پہنچائی گئی کہ عورت آئی کس ارادے نال ہے، آئی کس نیت نال ہے، تے تائب ہونے واسطے آئی ہے، تے معافی منگن واسطے آئی ہے، لیکن اس نے کچھ ہور رنگ دے کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام دسا کہ تھوڑے دروازے تک آ پہنچی ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے دھتکار دیتا۔ جب دھتکاری گئی پیغمبر دے دروازے تو واپس آئی، اس نے اپنے بزرگاں تو سن رکھا کہ جدو سارے دروازے بند ہو جانا تو اس مالک دا دروازہ کھلا ہوندا ہے۔ رات دی تنہائی دے وچ غسل کیتا، سر سجدے سٹ دیتا اور اللہ تعالیٰ دے حضور رومن لگ پئی، ایسی رونی کہ مالک نو بھی اس دی ذات تے ترس آ گیا۔ عرض کر دی کہ مالک، پہلے میں تیری مجرم آئی، میں گناہگار آئی، اور میں سمجھ دیا کہ صرف میرا مالک میرے تے ناراض ہے، لیکن آج پتہ لگا کہ تیرے پیغمبر بھی میرے تے ناراض ہے، انہوں نے بھی مینوں اپنی چوکھٹ تے نہیں چڑھن دیتا۔ مالک میرے اور دروازہ کوئی نہیں ہے، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جس دروازے تے میں چلی جاواں تیرے تو علاوہ۔ یا اللہ میں کیڑے پاسے جاس؟ اگر تو ہی معاف نہ کیتا، مینوں تو ہی نہ بخشا، تو میں کیڑے پاسے جاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دروازے تے جدو کوئی توبہ کرن واسطے آ جاندا ہے نا تو مالک بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے فخر کردا ہے کہ ویکھو فرشتیو، بالآخر میرا بندہ میرے دروازے تے آیا نا، اس نو پتا ہے کہ میرے سوا ہوندا کوئی نہیں ہے۔ جدو بندہ مالک دے دروازے تے آ جاوے، مالک یہ نہیں ویکھدا کہ کتنے گناہ کر کے آیا ہے، کی کچھ کر کے آ گیا، مالک یہ ویکھدا ہے کہ بالآخر میری چوکھٹ تے آ گیا نا۔ جدو عورت مالک دی بارگاہ دے وچ گڑ گڑائی، رونی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو دے تے ترس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت دی توبہ نو قبول فرما لیا، عورت تائب ہو گئی۔ دوسرا دن ہویا، دروازے تے گاہک کٹھے ہون لگ پے، اس عورت نے دروازہ بند کر لیا۔ اس دی ایک باندی ہے، نکرانی ہے، اس نے اپنے گھر وچ رکھی ہوئی ہے، اس نے آکھا کہ انہاں نو آ کے واپس چلے جان، میں تائب ہو چکی ہوں، لیکن لوگ بزید ہے جڑے اس کام تے لگے ہویا ہے، انہاں نو کدو اس گل تے اعتبار ہونا ہے؟ انہاں آکھا کہ نہیں اسی ملنا ہے، لیکن اس عورت دا ایک ہی ہا جواب کہ میں کسی نو نہیں ملنا چاہتی۔ عورت نے ایک دو دن گزارے، لیکن لوگوں نے جدو زیادہ پریشان کیتا نا تو اس نے ارادہ کیتا کہ میں اتوں کسی ہور پاسے چلی جاؤں، انہاں لوگوں نے مینوں اتھے رہن نہیں دینا۔
اس عورت نے اپنا مکان بیچا, ایک سادے جے کپڑے دی بکل ماری اور اس نوجوان دا پتہ پوچھ دی ہوئی اندے علاقے تک جا پہنچی, اس دی پنڈ تک جا پہنچی, اس دے گھر دا پتہ کیتا, باقاعدہ طور تے اس دا گھر لب گیا. اس نوجوان دے گھر گئی اور گھر والن جا کے دسا کہ میں اس نوجوان نو ملن واسطے آئی ہوں. گھر والن دسا کہ وہ زیادہ کسی نو ملدا نہیں ہے, ہم وقت اللہ تعالیٰ دی بندگی اور عبادت وچ مصروف رہندا ہے. ہاں دن دے وچ ایک ٹائم ایسا ہے کہ جدو گھروں باہر آندا ہے, رفع حاجت واسطے آندا ہے یا کسی بھی غرض نال گھروں باہر آندا ہے, لہٰذا اس ٹائم تو انہوں مل سکنی ہے. عورت اس دے دروازے تے جا کے بیٹھ گئی. وہ نوجوان جدو اپنے وقت مقررہ تے باہر نکلا, اس دی نظر اس عورت تے پئی. اس عورت نے اس نوجوان دے قدم پکڑ لے. نوجوان دے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ میرے پیچھے تے تک آ گئی ہے, میں دے کول بچدا پھردا ہا اور میرا ایدا تصور میرے دل وچ ہن مٹ چکا ہا, میں دوبارہ عبادت دے وچ لذت محسوس ہون لگ پئی ہے. لیکن یہ عورت تے میرے دروازے تک آ پہنچی. ایک خیال پیدا ہونا کہ غش کھا کے زمین تے ڈگا اور اس نوجوان دی روح پرواز کر گئی. نوجوان فوت ہو گیا. عورت نے دسا کہ میں پیشہ ور فاحشہ ہسوں, اس نوجوان دی وجہ تو میں توبہ کیتی ہے. میں تے اس واسطے آئی ہسوں کہ چلو اس نوجوان دے کول آ جیسا ہو سکتا ہے میرے نال نکاح کر لوے. میرا کوئی سہارا نہیں ہے, میں کدے در در دھکے کھاندی پھرسوں, منو زمانہ چھڑدا نہیں. میں توبہ کر لی ہے لیکن زمانے تے توبہ نہیں نہ کیتی. اللہ تعالیٰ بندے نو معاف کر دیندا ہے لیکن زمانہ معاف نہیں کردا, لوگ معاف نہیں کردے. اس دے گھر والے نے آکھا کہ اس نوجوان دا ایک چھوٹا بھائی ہے, او دے نال گل کرنے ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے نال نکاح کر لے. اس عورت نے آکھا ٹھیک ہے, اس نال لازمی گل کرو. اس نوجوان دے چھوٹے بھائی دے نال گل کیتی, اس نے صورتحال تو آگاہ کیتا گیا. اس نے آکھا کہ مینوں تیرے ماضی نال کوئی غرض نہیں ہے, ہاں اگر تو واقعی سچی توبہ کر چکی ہیں تو میں تینوں قبول کرنا. اس نوجوان دا اور اس عورت دا نکاح ہویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں اولاد عطا کی تھی. روایات دے وچ آندا ہے کہ اس نوجوان دے اور اس عورت دے 7 بچے ہوئے اور 7 دے 7 بنی اسرائیل دے ولی بنے. تو صاحبو ہدایت اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچ, اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول ہدایت منگتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.